آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کا پہلا مرحلہ، میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں ووٹنگ، پولنگ سٹیشنز کے باہر گہما گہمی، ووٹرز کی قطاریں، پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں نون لیگ پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ آئی پی پی اور جماعت اسلامی بھی میدان میں۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے۔ شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں و کشمیر غلام مصطفیٰ کی عوام سے انتخابی عمل میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ کہا کشمیری گھروں سے نکلیں، اپنی پسند کے امیدوار کو کامیاب کرائیں، ووٹنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پر موڑ لگائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے تاکہ ہم ریاست اور احتجاج کرنے والوں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ نہیں، یہ میرپور کا مطالبہ ہے۔ میرپور پر احسان نہیں کر رہے، قرض ادا کریں گے، حق دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا میرپور ڈویژن کے شہریوں کے لیے پیغام۔ کہا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنے ایئرپورٹ اور بسیں تحفہ نہیں، ان کا حق ہے۔ پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، آپ کو حق کے حاکمیت، حق کے ملکیت اور حق کے روزگار ملے گا۔ بلاول بھٹو کا پھر آزاد کشمیر کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کمیشن کے ذریعے ہر شکایت سنی جائے تاکہ ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے۔ بارہا کمیشن کی تجویز دے چکا ہوں لیکن تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ شہری رحمان کہتی ہیں شکست کے خوف سے نون لیگ انتخابی عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مخالفین جو کبھی سڑکوں کو تنقید بناتے ہیں، پھر ہم سڑکوں کی ویڈیو لگاتے ہیں، کبھی ہسپتالوں کو تنقید بناتے ہیں تو ہم ہسپتالوں کی ویڈیو لگاتے ہیں۔ اگر اتنی پرابلم ہے، اتنی چیخیں مار رہے ہو تو پھر مریم نواز شریف جیسی گرین بسیں دکھا دو، مریم نواز شریف جیسے کلینک آن ویلز دکھا دو، کارڈیولوجی ہاسپٹل دکھا دو اپنے صوبے میں۔ رونے والے تصویریں لگاتے ہیں چند منٹ کی بارش کے بعد، اس کے بعد کی تصویریں نہیں لگاتے۔ ایسا نواز شریف لاؤ جس نے ایٹمی دھماکے کیے ہوں، ایسا نواز شریف لاؤ جس نے موٹر وے بنائی ہو۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے مخالفین کو چیلنج بھی کیا۔ کہا ایسا شہباز شریف لاؤ جس نے اورنج ٹرین بنائی ہو، لیکن تم کہاں سے لاؤ گے کیونکہ شہباز شریف تو مسلم لیگ نون میں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کشمیریوں کو الیکٹرک بسیں اور کلینک آن ویلز ملنے پر پی پی رہنما کیوں چراغ پا ہیں۔ پیپلز پارٹی 17 سالہ اقتدار کی کارکردگی بتائے۔ پی پی آزاد کشمیر الیکشن میں سنجیدہ ہوتی تو بلاول بھٹو جلد سے منسوخ کر کے نہ بھاگتے۔ آزاد کشمیر کے عوام اور خاص طور پر نوجوان ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور قومی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ویڈیو پیغام۔ کہا عوام ان عناصر کے دھوکے میں نہ آئیں جو ماضی میں بڑے بڑے وعدے کرتے رہے مگر کامیابی کے بعد عوامی مسائل کو فراموش کر دیا۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے عوام سے کیے گئے ادھورے وعدوں کا ضرور جائزہ لیں۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت پروپیگنڈے سے تسلیم شدہ قانونی حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان حقائق مسخ کرنے کی ایک اور ناکام بھارتی کوشش ہے۔ بھارتی بیانات سے مقبوضہ کشمیر کے متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ پاکستان امن اور مذاکرات کی اپنی پالیسی پر سختی سے قائم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی قوم اور مسلح افواج پر ہر بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا فعال طور پر تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے حملے کے دوران تہران کی اولین ترجیح اپنی خود مختاری کا دفاع ہے۔ ایران نے 30 دنوں میں آبنہ ہرمز سے محفوظ گزرنے کی یقین دہانی کا وعدہ پورا کیا۔ امریکہ نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی جہاز رانی واقعات کو بہانہ بنا کر حملے شروع کر دیے۔ ایک سال میں تیسری بار مذاکرات کے دوران حملوں سے ایران کی سفارتکاری کو دھوکہ دیا گیا۔
امریکہ مفاہمت کی یادداشت کے تحت ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے میں ناکام رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ڈی جی آئی AEA رافیل ماریانو گروسی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، عالمی امن و استحکام کے فروغ کے لیے سفارتکاری، مکالمے اور تعمیری روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ رافیل گروسی نے امید ظاہر کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد متعلقہ فریقین سے مذاکرات اور رابطوں کا سلسلہ برقرار رکھیں گے تاکہ پائیدار اور پرامن حل تک پہنچا جا سکے۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ حزب اللہ کی حمایت اسٹریٹجک پالیسی ہے، ختم نہیں ہوگی۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا خط شیئر کر دیا۔ حزب اللہ کے شیئر کردہ خط میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ امریکہ ایران مفاہمت کی پہلی شرط لبنان کی علاقائی سالمیت کا تحفظ ہے۔ لبنانی سرزمین سے اسرائیل کا مکمل اور غیر مشروط انخلا شرط ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر لکھا، اسرائیلی وزیر اعظم بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ سے بچنے کے لیے امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے کھلے عام دعویٰ کیا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فوجداری عدالت کے خلاف اقدامات کا وعدہ کیا۔ اسرائیل اور امریکہ ICC کو بدعنوان قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقوں کی مختلف حصوں میں نئی تقسیم شروع کر دی۔ سیونی فوج نے جنوبی لبنان میں مغربی کنارے طرز کی چیک پوسٹیں اور غزہ طرز جیسی یلو لائن کے نام سے محدود رسائی والا علاقہ بھی بنا دیا۔ چیک پوسٹوں اور فوجی حدود کے قیام سے اسرائیل جنوبی لبنان کو مرحلہ وار مختلف حصوں میں بانٹ رہا ہے۔ دمشق کئی ملکوں کی شمولیت سے اسرائیل کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدے تک پہنچنے کے لیے سرگرم ہے، اسی لیے شام اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی جھڑپ سے گریز کر رہا ہے۔ شام کے صدر احمد الشرا کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا امید ہے اسرائیل کے ساتھ ہونے والا معاہدہ جامع اور پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گا۔ ایسا کوئی بھی معاہدہ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر شام کے حق سے دستبرداری کا سبب نہیں بنے گا، جن پر اسرائیل نے 1973 سے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ احمد الشرا نے لبنان میں شام کی فوجی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے کہا، لبنان میں انتشار پیدا ہوا تو اس کے شام پر فوری اور براہ راست اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے داخلے کی منظوری دے دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی اہلکار کا کہنا ہے مجوزہ بین الاقوامی فورس کو ان علاقوں میں داخلے کی منظوری دی گئی ہے جو اسرائیلی کنٹرول میں نہیں ہے۔ کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے صرف وہی ملک جو اسرائیل سے سفارتی تعلقات رکھتے ہیں اور بین الاقوامی فورمز پر اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، وہ استحکام فورس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا میئر نیو یارک زہران ممدانی پر نفرت کو ہوا دینے کا الزام، کہا وہ ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ممدانی کی جانب سے گرفتاری کے بیان پر فکر مند نہیں۔ نیتن یاہو نے UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا عندیہ بھی دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، کاروبار کا آغاز 5193 پوائنٹس اضافے سے ہوا۔ بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,75,000 پوائنٹس کی سطح بحال۔ اس وقت انڈیکس 1,76,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت، شہید کی یادگار پر دعائیہ تقریب۔ مہمان خصوصی میجر جنرل محمد عاصم نے پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ مسلح افواج کا کیپٹن محمد سرور شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا، کیپٹن محمد سرور شہید نے ایسا باب رقم کیا جسے آنے والی نسلیں فخر سے یاد رکھیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کیپٹن محمد سرور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ویتنام کا بحری جہاز بحیرہ جنوبی چین میں ڈوب گیا۔ چینی بحریہ نے جہاز پر سوار 62 افراد میں سے 46 کو ریسکیو کر لیا۔ دیگر کی تلاش جاری۔ ریسکیو کیے گئے افراد کو ویتنام کے حوالے کر دیا گیا۔
میڈرڈ کے قریب جنگلات میں لگنے والی آگ بے قابو، 15,000 افراد کی نقل مکانی۔ اسپین میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ آگ نے فرانس، اٹلی، یونان اور پرتگال کے جنگلات کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ تروبا ٹیسٹ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام تک پاکستان نے 3 وکٹ پر 199 رنز بنا لیے۔ پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مہمان ٹیم کو مزید 112 رنز درکار ہیں۔ خراب روشنی کے باعث دوسرے روز کا کھیل بھی جلد ختم کرنا پڑا۔ اوپنر امام الحق 63 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شان مسعود 88 اور سلمان علی آغا 0 کے سکور کے ساتھ وکٹ پر موجود۔ اس سے قبل میزبان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 311 پر آؤٹ ہوئی۔ شے ہوپ نے ڈراپ چانس کا فائدہ اٹھا کر سب سے زیادہ 92 رنز بنائے۔ ہوچ نے 84 رنز کی اننگز کھیلی۔ محمد علی نے 4، محمد عباس نے 3، خرم شہزاد نے 2 اور عامر جمال نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں میڈل کی تلاش، پاکستانی ایتھلیٹس آج بھی مختلف گیمز میں قسمت آزمائیں گے۔ لانگ جمپ میں انصار عباس کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلیں گے۔ ویمنز 100 میٹر ریس میں فائقہ ریاض شرکت کریں گی۔ باول گیم میں احمد قریشی اپنا تیسرا میچ جمیکا کے رابرٹ سمپسن سے کھیلیں گے۔ احمد نے 1 میچ جیتا جبکہ 1 میچ میں ان کو شکست ہوئی۔ باکسنگ میں قدرت اللہ پری کوارٹر فائنل میں ناردرن آئرلینڈ کے جیوڈ کے مد مقابل آئیں گے۔ مسلسل 3 روز ناکام ہونے کے بعد قومی سوئمرز احمد، حریم اور حمزہ آج پھر سے اگلے راؤنڈ میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان اب تک ایونٹ میں کوئی میڈل نہیں جیت سکا۔